یا اللہ۔ تیسرا کام آپ کیا کریں گے؟ حجر اسود کو دیکھیں گے، مگر حجر اسود کے لائن میں تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، اسی کے لائن میں ایک ہری لائٹ ماشاءاللہ حرمین شریفین خادمین نے لگایا ہے، وہ ہری لائٹ کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ آپ وہاں آ کر کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ دوسرا فرض ہے میرے بھائیو طواف کرنا۔ طواف کرنے سے پہلے آپ دو کام کیے ہیں ابھی۔ آپ پہلا کام کیا کیے؟ استقبال قبلہ، اس کے بعد میں اجتبا، یہ دیکھیں اجتبا، انہوں نے اجتبا کے منڈا کھلا رہنا چاہیے، اس کو اجتبا بولتے ہیں۔ اب اجتبا، جی اجتبا بول، اجتبا کے بعد آپ کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کے مقابلے میں آ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے۔ نیت کیا کریں گے؟ اے اللہ، میں اپنے عمرے کے 7 چکروں کے ساتھ اس گھر کا طواف کر رہا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کر لیے۔ نیت کرنے کے بعد میں ایک کام اور کرنا ہے، چوتھا کام۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اسے بولتے ہیں استلام۔ استلام کرتے ہیں حجر اسود کو۔ موقع رہے تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، وہاں تو موقع تو ملنے والا نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوئی رہتی ہے۔ آپ دور سے آپ کیا ہے؟ آپ حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، آپ دعا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا پڑھ کر آپ دونوں ہتھیلیوں کو آپ بوسہ دیں گے، دونوں ہتھیلیوں کو آپ بوسہ دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ 4 کام ہو گئے۔ 4 کام کے بعد طواف کے 7 چکروں میں 3 چکر کیا ہے؟ آپ کو رمل کرنا ہے، یہ پانچواں کام۔ پانچواں کام رمل کسے کہتے ہیں؟ 3 چکروں میں آپ پہلوان کی طرح اکڑ کر چلنا ہے۔ دیکھیے نا، دکھاتے ہیں آپ کو، یہ پہلوان کی طرح اکڑ کر چلنا ہے، اس کو بولتے ہیں رمل، اس کو بولتے ہیں رمل۔ یہ کام آپ کے 5 ہو گئے۔ میں آپ کو اور ایک مرتبہ یاد دلاتا ہوں۔ پہلا کام استقبال قبلہ، دوسرا کام اجتبا، یہ اپنی عمر والے اوپر والے چادر کو نیچے سے نکال کر کھلا رکھنا، ڈایا سیدھا مونڈا، 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام آپ حجر اسود کے مقابلے میں آ کر نیت کرنا۔ کیا نیت کریں گے؟ میں عمرے کے 7 چکروں کے ساتھ طواف کا نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں، اللہ آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کر لیے۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام استلام کرنا ہے۔ استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو چومنا ہے۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام آپ طواف شروع کریں گے 3 چکروں میں۔ اب بہت سے لوگوں کو بہت سی دعائیں یاد رہتے ہیں۔ میں اپنے تجربہ اور اپنے بزرگوں کو طریقے پر، یہ تو ماشاءاللہ تسبیح حاجی صاحب آپ کو دکھا رہے، یہ ضرور ساتھ رکھنا چاہیے۔ 7 دانے کی تسبیح آپ کے ساتھ رکھنا 7 چکروں کے لیے۔ مگر الحمدللہ جب سے ہم نے یہ عمل شروع کیا ہے، یہ تسبیح کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ ویسا ایک آسان فارمولہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ ضرور انشاءاللہ یاد بھی کریں گے، دعائیں بھی دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے 7 چکر بھی پورے ہو جائیں گے۔ دیکھو، پہلے چکر میں آپ رمل 3 چکر رمل کریں گے، لکڑ کے چلنا۔ پہلے چکر میں کیا دعا کریں گے؟ پہلے چکر میں آپ کو دعا کرنا ہے استغفار۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب عمدا خطأ سرا وعلانیتا واتوب الیہ۔ یہ نہیں آتا ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آپ کو پہلا چکر استغفار کرنا ہے۔ مگر ہمارے اللہ والے، ابھی رمضان میں ہم لوگ عمرے میں تھے کہ اللہ والے نے کہا ہم استغفار تو کر رہے ہیں مگر اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے استغفر اللہ کہے تو اثر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ مگر اثر ہونے کے لیے اپنے اکابرین نے کہا کہ ایک آدھا چکر کیا کرو، اللہ میں گنہگار ہوں معاف فرما، میں خطاوار ہوں میں معاف فرما، اللہ میں رواں گناہ میں ڈوبا، اللہ مجھے معاف فرما، دن میں رات میں نے گناہ کیا، اللہ معاف فرما، میری آنکھ گندی ہے اللہ معاف فرما، میرا دل گندا ہے اللہ پاک فرما، اللہ میں بڑا پاپی ہوں، میں بڑا مجرم ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما، میں ماں باپ کو ستایا، بھائی بہنوں کا حق مارا، میں نے فلاں کو تکلیف دی، فلاں کو گالی دی، اللہ میں نے نماز بھی چھوڑے، ذکر بھی چھوڑے، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑا، میں نے تیرے نبی کی سنت و شریعت کو بھی چھوڑا، اللہ میں اس کے قابل نہیں تھا کہ تیرے دربار میں آؤں، آج حاضر ہوں، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے پاک فرما، مجھے ایسا بنا جیسا تو پسند فرماتا ہے۔ یہ اردو کے اندر بھی دعا کریں گے تو پہلا چکر آپ کا استغفار کا ہو جائے گا، یاد رکھیں گے۔ دوسرا چکر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آپ کو دوسرے چکر میں پورا کا پورا درود شریف پڑھنا ہے، اور بڑے فضائل کی درود شریف ہے۔ ایک درود شریف میں آپ کو سناتا ہوں جس کے پڑھنے پر یہاں پڑھیں گے تو 6 لاکھ کا ثواب ہے، حرم میں پڑھیں گے تو کتنے لاکھ کا؟ وہاں ایک نیکی 6 لاکھ کا ہے، ایک نیکی لاکھوں کے برابر ہے، تو جب 6 لاکھ ایک درود پہ مل رہا ہے تو وہاں کتنا ملنے والا ہے؟ تو الحمدللہ اس درود کو آپ یاد کیجئے، الحمدللہ معمول بنا لیجئے، اور الحمدللہ کافی سالوں سے جب سے ہم نے دعا سنی ہے اپنے بزرگوں سے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، گھر میں وضو کر کے مسجد کو آنے تک ہم 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 60 لاکھ نیکیاں کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں۔ تو دعا یاد کریں گے، درود شریف یاد کریں گے۔ کتنی بڑی درود شریف میں آپ کو دے رہا ہوں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو فرمائے۔ کیا ہے دعا؟ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ۔ بہت آسان درود شریف ہے، اس کو اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو اپنے ریکارڈ کر لیجئے، لکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آ رہی تو اس کی دعا سنا، ہمارے درود شریف کے فضائل کے اندر ایک بہت بہترین درود ہے جس کو درود کہتے ہیں 1000 سال تک فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، اتنا قیمتی درود شریف۔ کون سا ہے؟ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ درود شریف میں دوسرا چکر آپ کو کرنا ہے۔ کتنے چکر ہو گئے؟ 2 چکر ہو گئے۔ اب تیسری چکر دیکھو، ہر چکر میں آپ کو استلام کرنا ہے۔ پہلے چکر میں استلام، دوسرے چکر میں بھی استلام، تیسرے میں 7 چکروں میں 7 مرتبہ آپ کو استلام کرنا ہے، مگر آپ کے 2 چکر ہو گئے۔ اب تیسرا چکر کیا ہے؟ تیسرے چکر میں آپ اپنے لیے دعا مانگیں۔ کیا مانگیں؟ اپنے لیے دعا مانگیں، جو مانگنا ہے آپ مانگیے۔ اس کے لیے ہم نے ایک دعا حدیث سے نکالی ہے اور الحمدللہ وہ پڑھتے ہیں، اور آپ اگر موقع مل جائے تو آپ بھی پڑھ لیجئے، نہ ہو سکے تو اللہ وہی نیت کر لیجئے کہ جو کچھ ہم نے وہاں پڑھا ہے اللہ وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اپنے لیے جو اردو میں مانگیے، عربی میں مانگیے، جو مانگنا ہے مانگنا ہے۔ تو یہ ایک دعا الحمدللہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اس کو پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنہ والنجاة من النار یا حی یا قیوم یا رب العالمین۔ یہ دعا ہے، آپ اپنے لیے جو مانگنا مانگ، اگر نہیں آئے تو آپ ربنا آتینا ہی مانگ لیجئے، یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادت، یہ دعا مانگ لیجئے کہ اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے میں، عبادت کرنے میں، اچھی عبادت کرنے میں، اللہ میری مدد فرما۔ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے لیے دعا مانگ لیے، 3 چکر آپ کے ہو گئے۔ چوتھے چکر آپ آئیں گے، پھر استلام کریں گے۔ چوتھے چکر کن کے لیے دعا مانگیں گے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا مانگیں گے نا، اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ دعا مانگیں۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا دعا مانگیں گے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ اردو میں جو مانگتے ہیں مانگ لیجئے، مگر ایک عربی میں آپ کو دعا سکھاتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا مانگی ہے۔ کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سمجھے؟ یہ اپنے اولاد کے لیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا بھی آپ مانگ لیجیے اپنے گھر والوں کے لیے جو آپ مانگنا ہے۔ تو 4 چکر آپ کی پوری ہو گئے۔ 5ویں چکر کے لیے آپ آئیں گے، پھر استلام کریں گے۔ 5ویں چکر میں آپ مانگیں گے پوری امت کے لیے۔ 5ویں چکر میں کسے مانگیں گے بھائی؟ پوری امت کے لیے مانگیں گے۔ پوری امت کے لیے کیا دعا مانگیں گے آپ؟ پوری امت کے لیے کیا؟ اچھا، استغفار کے اندر میں نے استغفار سکھایا نا آپ کو، دعائے معصورہ سب کو یاد ہے نا؟ دعائے معصورہ سب کو یاد ہے نہیں؟ تو پہلے چکر میں آپ دعا معصورہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ جو دعائے معصورہ ہے نا یہ بھی استغفار ہے نا، اس کو بھی آپ پڑھتے رہیں، یاد رکھو۔ تو بہرحال آپ 5ویں چکر میں کیا دعا مانگیں گے بھائی؟ پوری امت کے لیے۔ پوری امت پریشان ہے، پوری امت کے لیے دعا مانگو۔ پوری امت کے لیے کیا دعا مانگے؟ ایک دعا مانگے۔ اس وقت امت کے سب سے ضرورت کیا ہے؟ مغفرت۔
सब है मगर मगफिरत नहीं हुई। सब तारीफ कर रहे हैं, हाजी साहब बहुत अच्छे हैं, काजी साहब अच्छे हैं, जागीरदार अच्छे हैं, मकानदार साहब अच्छे हैं, इनामदार साहब अच्छे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अच्छे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, मगर अल्लाह ही पसंद नहीं किया तो, अल्लाह ही माफ़ नहीं किया तो मेरे भाइयों, दुनिया वालों की तारीफ से कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, बख्श दे, अपना बंदा बना ले, ये बहुत बड़ी दौलत है। उसके लिए एक दुआ मैं आपको सिखाता हूँ, वो दुआ इंशाल्लाह पूरी उम्मत के लिए आप मांगो, मांगेंगे इंशाल्लाह। क्या मांगेंगे? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा और दुनिया में जितने मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। ये सबसे बड़ी बेहतरीन दुआ है। इस दुआ के पढ़ने पर हदीस पाक में आता है, जितने दुनिया भर में मुसलमान हैं, हर एक के बदले में एक नेकी अल्लाह हमारे नाम अमाल में लिख देता है। अल्लाहु अकबर, कितना बड़ा सवाब है। और उस जगह पर दुआ मांग रहे हैं जहाँ काबतुल्लाह में आप चक्कर लगा रहे हैं, तो तवाफ़ कर रहे हैं, तो आपके 5 चक्कर पूरे हो गए। छठे चक्कर को फिर आएंगे आप, फिर इस्तिलाम करेंगे। छठे चक्कर में क्या करना भाई? छठे चक्कर में फिर आपको दरूशी पढ़ना है। छठे चक्कर में आपको क्या करना है? दरूशी पढ़ना है। 6 चक्कर आपके पूरे हो गए। 7वें चक्कर में फिर इस्तिलाम करना है, और इस्तिलाम के साथ आपको 7वें चक्कर में इस्तग़फ़ार पढ़ना है। समझे भाई? ये 7 आपके चक्कर हो गए। मगर उलमा ने लिखा है मेरे भाइयों मसले में कि चक्कर तवाफ़ करते हुए आपका सीना भी किबले की तरफ नहीं होना चाहिए, आपकी पीठ भी किबले की तरफ नहीं होना चाहिए। समझे भाई? इसका खूब एहतमाम करना चाहिए। और तवाफ़ करते हुए अपनी निगाहों की हिफाजत करना चाहिए, अपनी निगाहों की बहुत हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि इबादत, तवाफ़ एक ऐसी इबादत है जिस इबादत में मर्द औरत दोनों मिलकर अमल करते हैं, दोनों मिलकर अमल करते हैं। अपने आप को एहतियात के साथ अपने आप को बचाते हुए, अपने किसी गैर महरम से हमारा हाथ ना लो, बदन टच ना हो, बल्कि एहतियात के साथ, बल्कि अपने मस्तूरात भी अगर हो एहराम की हालत में, उनको इतना भी चिमट कर, इतना लिपेट कर उम्रा तवाफ़ ना कराएं, बल्कि उनको अपने किसी कपड़े से बांध दें या किसी तरीके से दूर रख कर। ये नहीं कि बहुत से लोगों को तवाफ़ में देखा जाता है कि वो ऐसे अपने साथ में लिए रहते हैं और दबाए रहते हैं और वो तवाफ़ कराते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ पर भी अदब, एहतराम और निगाहों को नीचे रखते हुए हर किस्म की आलाइश से बचते हुए तवाफ़ करना चाहिए। तो किबले की तरफ न मुंह करना है, न पीठ करना है, और दुआ करना है। तो आप 7 चक्कर के अंदर पहले चक्कर ख़त्म करके जब हजर अस्वद पे आएंगे, तो आप हजर अस्वद से पहले एक मूला है, इसे बोलते हैं रुकने यमानी। इसे क्या बोलते हैं? रुकन यमानी। रुकन यमानी से लेकर आपको हजर अस्वद तक एक दुआ पढ़ना है। हदीस पाक में आता है, यहाँ पर अल्लाह कम से कम 1000 फरिश्तों को रखा है जो ये दुआ पढ़ते हैं, उस दुआ पर वो आमीन कहते हैं। वो दुआ पर क्या कहते हैं? आमीन कहते हैं। क्या दुआ पढ़ना है आपको? रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन वादखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। इस दुआ को आप पढ़ते पढ़ते आएंगे, फिर इस्तिलाम करेंगे। इस तरीके से आपके 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे। 3 चक्करों में तो आपने रमल किया है, और 7वें चक्कर के बाद में आप अपने मुंडे से निकालकर अपना एहराम दुरुस्त कर लीजिए। मकाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़ना फजीलत का है, मगर हरम में कहीं भी आपको जगह मिल जाए तो वहाँ आप नमाज वाजिबुत तवाफ़ की 2 रकात नमाज़ पढ़कर आपको दुआ मांगना है। करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपके 2 काम उम्रे के पूरे हो गए। एक आपने एहराम पहना, नियत किए, तलबिया पढ़े, एक काम हो गया। आप हरम में आकर पहले आप इस्तक़बाल किए, इज्तिबा किए, फिर उसके बाद में नियत किए, फिर आपने इस्तिलाम किया, उसके बाद आपने रमल किया, फिर 7 चक्कर आपने तवाफ़ किए। 7 चक्कर के 7 दुआएं मैंने आपको याद दिलाया। पहला क्या करना? दरूद शरीफ पढ़ना पहले चक्कर में, नहीं पहले चक्कर में इस्तग़फ़ार पढ़ना है, दूसरे चक्कर में दरूद शरीफ पढ़ना है, तीसरे चक्कर में अपने लिए दुआ मांगना है, चौथे चक्कर में अपने घर वालों के लिए दुआ मांगना है, 5वें चक्कर में पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगना है, 6ठे चक्कर में दरूद शरीफ पढ़ना है, 7वें चक्कर में इस्तग़फ़ार पढ़ना है। याद होगा इंशाअल्लाह। इस तरीके से आप 7 चक्कर पूरा करके 2 रकात नमाज पढ़कर सीधा आप कहाँ जाएंगे? जमजम को जाएंगे। जमजम के कुआं, अब तो कुआं तो नहीं है, जमजम तो लगा हुआ रहता है हरम के अंदर, खूब जमजम पीजिए,
خوب زمزم پیجئے، سیر ہو کر پیجئے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، پریشانی ہے تو احتیاط بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی آپ پی سکتے ہیں کیونکہ اور بھی آپ کو کام کرنا ہے۔ تو بہرحال پیجئے، شوق سے پیجئے، اور سمجھو کہ یہ جنت کا پانی ہے اور برکت والا پانی ہے، رحمت کا پانی ہے، اور اس وقت جو آپ نیت کریں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہے۔ اس کے تعلق سے ہم اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل سے ہم نے وہ دعا لکھی ہے، وہ دعا دیکھ کر آپ پڑھ کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس موقع پر ایک عربی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ تمام بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے، علم نصیب ہوتا ہے، برکتیں نصیب ہوتی ہے، اور اللہ سے دعا یہ بھی مانگو، اے اللہ دنیا میں تو نے زمزم تو پلایا ہے، اللہ آخرت میں بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر بھی پلا دیجئے۔ دنیا کے اس زمزم سے میری دنیا کی پیاس بجھ رہی ہے، اللہ اسی زمزم کی برکت سے قیامت کے دن کے حشر کے میدان کے گرمی بھی پیاس کو بجھا دیجئے۔ مانگیں گے انشاءاللہ یہ تیرا رحمت کا، علم کا یہ چشمہ، یہ پانی کا چشمہ جو جنت سے یہاں پر ہمیں مل رہا ہے، ایسے اللہ تقوی کا چشمہ جاری فرما، توکل کا چشمہ جاری فرما، علم کا چشمہ جاری فرما۔ میں پی رہا ہوں، میرے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ زمزم پینے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ دعا مانگیں گے، بہت لمبی دعا ہے۔ تو بہرحال آپ زمزم سے فارغ ہونے کے بعد دو کام آپ کے پورے ہو گئے، تو آپ کے 2 فرض عمرے کے پورے ہو گئے، اب آپ کو 2 واجب آپ کے باقی ہیں، 2 واجب باقی ہیں۔ مگر 7 چکر کرنے کے بعد میں اکثر لوگ 8واں استلام نہیں کرتے۔ 8واں استلام آپ کو کرنا ہے، کر آپ کو جانا ہے کہاں؟ نماز پڑھ کر آپ کو زمزم پی کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ صفا مروے پر۔ صفا مروا پہاڑ پہ جانا ہے، ماشاءاللہ جو ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، ویسے میں اب جانے کے لیے راستے پہ بورڈ بھی بنا دیے گئے ہیں، راستے بھی بنا دیے گئے ہیں، اسی راستے سے سب لوگ طواف سے فارغ ہو کر جاتے ہیں، آپ انہی کے ساتھ آپ چلے جائیں، آپ کے ساتھ معلم رہتے ہیں تجربے کار، وہ آپ کو لے کر جائیں گے۔ جیسے آپ صفا پر پہنچیں گے تو وہاں پر بھی قبلہ آپ کو کعبہ نظر آئے گا، کعبے کی طرف کھڑے ہو کر خوب دعا مانگیے۔ یہ صفا، یہ مروہ، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ دعا بھی پڑھتے رہے، یہ آیت کو بھی تلاوت کرتے رہے، اور خوب جم کر سب مل میں اجتماعی طور پر ایک دعا فرمائیں۔ اجتماع اگر کوئی دعا کرنے والا ہے، جس کیفیت کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ ایک اہتمام کے ساتھ دعا مانگی، وہ بھی دعا کی قبولیت ہونے کی ایک جگہ ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو کتاب عمرے کی دیں گے نا، تو اس میں آپ دیکھیں گے 18 مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک جگہ صفا بھی ہے، حتیم بھی ہے، حجر اسود کے قریب بھی ہے، کعبہ پر نگاہ پڑنے پر بھی ہے، زمزم کے کنویں پر بھی ہے، بہت سے دعائیں کے قبول ہونے کی جگہ ہیں، تو اس میں سے ایک جگہ صفا ہے۔ آپ صفا پر دعا کر کے آپ کو نیت کرنا ہے، استلام کر کے۔ کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ میں اپنے عمرے کی سعی کرنے کے لیے 7 چکروں کے ساتھ ارادہ کر رہا ہوں، اللہ آسان فرما، قبول فرما۔ بہت آسان ہے، دیکھو دعا بھی اللہ نے کتنے آسان ہمیں سکھا دیا ہے، کتنا آسان رکھا اللہ اس کے رسول نے کہ اللہ آسان بھی ہے اور قبول بھی ہے۔ دیگر دعائیں جیسے نمازوں کی دعا ہوتی ہے، جنازی کی دعا ہوتی ہے، عیدین کی دعا ہوتی ہے نا بھائی، صلاۃ خسوف، اس کی دعائیں الگ الگ ہیں، مگر عمرے اور حج کے لیے نیت کے لیے کتنا آسان رکھ دیا کہ اللہ آسان فرما، قبول فرما۔ تو آپ انشاءاللہ صفا سے مروہ آئیں گے، مروہ سے صفا آئیں گے، صفا سے مروہ جائیں گے تو آپ کو 1 چکر ہو گیا، تو کوئی 7 چکر آپ کو لگانا ہے۔ صفا سے مروہ آئیں گے 1 چکر ہے، مروہ سے پھر صفا آئیں گے 2سرا چکر ہے، پھر صفا سے مروہ، اس طریقے سے آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے۔ جی 7واں چکر مروے پر آپ کا پورا ہو جاتا ہے، 7واں چکر ختم ہوتا ہے، مگر درمیان میں آپ چلیں گے نا، صفا سے مروہ کے لیے جب چلیں گے تو درمیان میں میلین اخضرین کہتے ہیں، ہری لائٹ لگی ہوئی رہتی ہے، اس میں میرے بھائیوں دوڑ کر چلنا چاہیے مرد حضرات، عورتیں نارملی طور پر جیسے چلتے ہیں اپنے حساب سے چلتے رہیں۔ مگر اس سفر کے اندر ماشاءاللہ اپنے بزرگوں سے کچھ ہم نے سیکھا سنا، میرے بھائیوں اس جگہ پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، خاص طور پر جن کی اولاد نافرمان ہے یا جن کو اولاد نہیں ہوئی ہے یا اس طریقے سے کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس مبارک جگہ پر دعا مانگیں گے، دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ضرور دعا مانگیں، بہت سے دکھیارے، بہت سے
ایسے ہمارے ماں بہنیں بھائی رہتے ہیں جن کو اولاد سے محروم ہیں، اولاد ہے مگر فرما بردار نہیں ہے، اولاد ہے سب کی مگر فرما بردار نہیں، بات نہیں مانتی ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور آپ اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، محدث بنانا چاہتے ہیں، دین کا داعی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے اس مبارک جگہ پر آپ دعا مانگیے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ صفا مروہ سے آخری پر آپ 7ویں پر آپ کا مروہ پر دعا آپ کی چکر ختم ہوتی ہے، وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے، کہاں پر؟ مروہ پر۔ تو پہلا واجب آپ کا ختم ہو گیا، 7 چکروں کے ساتھ صفا مروہ کے صحیح کرنا عمرے میں واجب ہے، نہیں کرے گا تو دم واجب ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو 7 چکر، اس کے اندر بھی وضو شرط ہے، وضو کے ساتھ رہے۔ اور میرے بھائیو اس کے اندر بھی دعائیں سکھائی، اس میں ایک دعا کثرت سے جس کو پڑھا جاتا ہے، ہم نے اپنے تجربے کے اندر بہت سے عمل کیے صفا مروہ کے درمیان، ہمارے بہت سے بھائی رہتے ہیں جن کی نماز کی دعائیں یاد نہیں، ثنا یاد نہیں رہتی ہے، درود شریف یاد نہیں رہتی ہے، دعا معصورہ یاد نہیں رہتا ہے، بہت سے نماز کے فرائض یاد نہیں رہتے ہیں، اس کو بھی یاد کرا دیں، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نگاہ نیچے رکھتے ہوئے چلتے رہیں، 7 چکر پورے ہو جائے تو آپ کا ایک چکر، یہ ایک واجب آپ کا پورا ہو گیا۔ اب باقی بچا میرے بھائیو بزرگوں حلق کرنا، 4 باتوں میں سے ایک باقی ہے واجب، آپ کو حلق کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ مرد عورت اپنے عمرے سے یعنی صفا مروہ کے صحیح سے فارغ ہو کر خوب دعائیں مانگے، نماز پڑھے، پھر آپ اسی جگہ باہر آئے۔ مگر بہت سے لوگ وہاں پر بال کٹ کرتے، کچھ ادھر سے کٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمرہ پورا ہو گیا، حلق ہم نے کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں احناف کیا نہیں ہے، ہمارے ہاں حلق ہے، ہمارے حلق کرانا چاہیے، قصر بھی ہے حلق بھی ہے۔ قصر بھی کرانا ہے تو قصر کی بات چھوڑ دیجئے، قصر ہو تو بال برابر کے ہونے چاہیے، پورے برابر کے بال کٹ ہونے چاہیے۔ مگر حلق کرنے پر اللہ کے رسول کی 3 دعائیں نصیب ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے 3 دعائیں فرمائی ہیں میرے بھائیو، خاتمہ فی الخیر نصیب ہوتا ہے، اسے ایمان میں پختگی، اسلام پر جمنے کے اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں یہ حلق کرنے پر۔ تو لہٰذا آپ ہمیں حلق کرائیں۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ وہاں پر حجام حضرات رہتے ہیں، مستقل ان کی دکانیں ہیں، وہ آپ کی رہبری کریں گے، آپ حلق ضرور کرائیں۔ اگر آپ کے اپنے کمرے میں آپ کے ساتھی میں کوئی ایسا ہے جو حلق کر سکتا ہے تو آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 10 ریال آپ کو دینا ہے، مگر یاد رکھو ہمارے بڑے اس وقت کہہ رہے کہ بھئی ہمیں 10 ریال وہاں کے دیکھنا ہے، 10 روپے یہاں کے نہیں دیکھنا ہے۔ اگر یہاں کے دیکھیں گے تو وہاں کچھ بھی خرچ نہیں کریں گے، تو وہاں کے 25 روپے اور یہاں کے 1 روپیہ ہو رہا ہے، 1 روپیہ ہم یہاں کے 25 دیں گے تو وہاں کا 1 روپیہ ہم کو مل رہا ہے، تو وہاں کا نہیں سوچنا ہے، یہاں کا نہیں سوچنا ہے، وہاں کا ہی سوچنا ہے کہ بھئی 10 روپے دینا ہے تو 10 روپے خرچ کریں۔ انشاءاللہ وہاں پر جتنا خرچ کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں لکھتا جائے گا، ایک پر ایک نہیں 1 لاکھ مل رہا ہے۔ میں آپ کو سناؤں انشاءاللہ آپ عنقریب اللہ نے توفیق دیا، دعا کر کے آئے، ایک کتاب ہماری بن رہی ہے حرمین شریفین کی نورانی زیارتیں، انشاءاللہ حرم میں نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، کیا کیا زیارتیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہماری بن رہی ہیں۔ تو ایک بات میں سنا دیتا ہوں، صرف حرم میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، تو 1 لاکھ نماز پڑھنے میں کتنا وقت چاہیے؟ 1 لاکھ نماز پڑھنے میں کتنا وقت چاہیے؟ اللہ والوں نے وہ بھی حساب کیا ہے، 1 لاکھ نماز پڑھنے کے لیے 52 سال 6 مہینے 9 دن کی ضرورت ہے۔ 52 سال 6 مہینے 9 دن کے اندر 1 لاکھ نمازیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اس امت کو صرف حرم میں 2-4 منٹ کے اندر اللہ پاک دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ حلق سے فارغ ہو جائیں گے، عورتیں اپنے تمام بال کو ایک طرف کر کے 1 پوروے کے برابر کاٹنا میرے ان کے لیے واجب ہے، تب جا کے وہ احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، احرام سے نکل جاتے ہیں۔ تو احرام سے فارغ ہونے کے بعد میرے بھائیوں، احرام سے فارغ ہونے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی احرام سے فارغ ہو گئے، عمرہ ختم ہو گیا، اب کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ میرے بھائیوں ہم گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے وہاں پر، نہ شاپنگ کے لیے گئے نہ گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اس سفر کی سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ طواف کرنا۔ بہترین عبادت کیا ہے؟ طواف کرنا کثرت سے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے روزانہ اس گھر پر 120 رحمتیں نازل ہوتے ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والے کو، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے کو، 20 رحمتیں میرے بھائیوں صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ تو سب سے بہترین عبادت کثرت سے کیا ہے؟ آپ طواف زیادہ کریں، موقع ملے 2-4 آپ عمرے کر لیجئے، مگر کثرت طواف زیادہ افضل ہے، جتنا آپ طواف کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ یہی ایک عبادت ہے صرف دنیا میں ایک جگہ ہوتی ہے، پھر کہیں بھی نہیں ہوتی، اس لیے کثرت سے آپ طواف کریں، ذکر کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، علماء سے آپ بیانات سنتے رہیں، دینی کتاب پڑھتے رہیں، اور نیت کریں انشاءاللہ میں پورا ایک قرآن پڑھوں گا حرم میں بیٹھ کر۔
کریں گے انشاءاللہ، روزے بھی رکھیں گے، اعتکاف کی نیت بھی کریں گے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کریں گے، اور حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، حسن اور خدمت خلق بھی کریں گے، وہاں کے غریبوں یتیموں کو جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کو بھی ہم تعاون کریں گے، اور سب سے بڑا تعاون جو ٹور چلا رہے ہیں ان کے مشورے سے چلیں گے، یہ سب سے بڑا تعاون ہے۔ اور میرے بھائیوں مشورے سے کام کریں، فضائل کی تعلیم کریں، اور پھر انشاءاللہ وہاں جڑ کر جم کر جو کام بھی کر رہے ہیں سنت کے مطابق کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ عمرے سے فارغ ہو گئے، مکہ کا سفر ختم ہو گیا، اب میرے بھائیوں آپ کو ٹور والے آپ کو مدینہ لے جانے والے ہیں، جانے سے پہلے جو چیزیں آپ کو ترتیب لگانا ہے تو انشاءاللہ وہ ترتیب لے کر بس آپ کو مدینہ پہنچے گی۔ کچھ لوگ جانے والے وایا بدر لے کر چلے جاتے ہیں، بدر دیکھا لے جاتے ہیں، کچھ لوگ سیدھا ڈائریکٹ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال مدینہ جانے سے پہلے آپ بالکل میرے بھائی نیت کر لو کہ حضور کے دربار کی میری حاضری ہو رہی ہے، جتنا ہو سکے۔ پہلے مکہ سے مدینہ جانے کے لیے پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، 16 دن لگتے تھے، 16 دن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کر کے مدینہ 16 دن چلے گیا، 16 دن میں 16 قرآن ختم کیا۔ کتنے بھائی؟ 16 دن میں 16 قرآن۔ میرے بھائی 16 سورتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے اس سفر کے اندر کثرت سے آپ درود شریف پڑھیں، اور قرآن شریف کا پڑھنے اگر توفیق ہو تو قرآن شریف پڑھ لیں۔ آپ 4 سے 5-6 گھنٹے کے اندر آپ مدینہ پہنچ جاتے ہیں اطمینان سے میرے بھائیوں، بڑے سکون کے ساتھ۔ وہاں شرارت نہ کریں، آواز نہ کریں، بلکہ سکون کے ساتھ اپنی بلڈنگ پہ سامان رکھیں، اطمینان سے اچھے غسل سے فارغ ہو جائیں، اچھی خوشبو لگائیں، نئے کپڑے پہنیں، اپنے معلم کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ 2 چیزوں کی زیارت کرنا ہے۔ پہلی زیارت ایک مسجد نبوی کی، مسجد نبی کی زیارت کرنا بھی سنت ہے، اور مسجد نبی کی زیارت کریں۔ مسجد نبی کو زیارت کرنا ثواب کا کام ہے۔ آپ مسجد کے آداب اور مسجد کی دعا پڑھ کر مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس کے بعد اطمینان سے، اب تو ماشاءاللہ بڑی ترتیب بنا دی ہے مکہ مدینے والوں نے، حرمین شریفین والوں نے، آپ کو ترتیب سے پہلے جیسے چاہتے ویسے گھس جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہے، آپ کو دوسرے راستے سے آپ کو ترتیب سے آپ کو باب جبریل سے حضور کے دربار میں آپ کو چھوڑا جا رہا ہے، بڑے اطمینان سکون کے ساتھ۔ آپ جوتوں کی فکر نہ کریں، بہت سے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ جوتے لٹکائے ہیں، ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں، حضور کے دربار میں جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ جوتے کی فکر نہ کریں۔ آپ کے پاس تھیلی ہو یا جہاں آپ رکھے ہوئے اس کو وہیں رکھنے دیجئے، کہیں آپ نہیں جاتے، ایسی جگہ رکھے جاؤ ڈبے پہ نام لکھا ہوا رہتا ہے، وہاں آپ کی جوتے بڑے محفوظ رہتے ہیں، وہیں پر رکھ کر وہ ڈبے کا نمبر یاد رکھو، پھر واپسی میں آپ اسے نکال بھی سکتے ہیں۔ اگر دوبارہ پیدل بھی جا کر دوبارہ آئیں گے تو آپ کو بھی جوتے مل جائیں گے، اگر راستوں میں کہیں اور جگہ رکھیں گے تو صاف صفائی کرنے والے اس کو نکال دیتے ہیں، کوئی لے کر نہیں جاتا۔ کوئی یہ نہ کہے کبھی مدینے کے اندر بھی چپل چوری ہو جاتے ہیں، چپل کوئی چوری نہیں کرتا، کوئی دوسرا، اور بہت سے لوگ چوری ہو جانے پر دوسروں کے جوتے ڈال لیتے ہیں، بھئی وہ ہمارے ڈال رہے ہیں ہم ان کے ڈال رہے ہیں، ایسا بھی نہ کریں، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ میرے بھائیوں حضور کے دربار میں آپ کو حاضر ہونا ہے، بڑے سکون کے ساتھ آپ کو حاضر ہونا ہے۔ میرا جہاں تک تجربہ ہے، بہت سے لوگ جالی کے قریب جا کر درود و سلام پیش کرنا، ہاتھ لگانے کے چکر میں جاتے ہیں، وہاں پر پولیس 2-3 کھڑے رہتے ہیں، وہ آپ کو 2 منٹ کے لیے بھی کھڑے ہونے نہیں دیتے، فوراً آپ کو ڈھکیل دیتے ہیں۔ میرا جہاں تک تجربہ ہے، جہاں تک ہو سکے آپ قبلے کی جو دیوار ہے اس دیوار کے قریب ہی آپ جاتے رہے، آپ دور سے حضور کا روضہ آپ کو نظر آئے گا، وہ سنہری جالی آپ کو نظر آئے گی، وہ گول حصہ نظر آئے گا، آپ دور کھڑے ہو کر جتنے دیر آپ دیوار کے کھڑے رہیں گے اتنی دیر آپ کو ٹھہرنے کا موقع ملے گا۔ وہاں پر بھی پولیس آتی ہے مگر بہت زیادہ زبردستی نہیں کرتی ہے، آپ کو 2-4 منٹ کھڑے ہونے کا وہاں ضرور موقع ملتا ہے۔ آپ اطمینان سے ادب کے ساتھ نگاہ نیچی رکھتے ہوئے، اللہ تیرا کرم احسان، زندگی بھر جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا تھا آج اس نبی کے در میں میری حاضری ہے، اب بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ حضور کی خدمت میں سلام عرض کریں۔ کیا سلام کریں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ جو دعائیں درود شریف آپ کو جو سلام آتے ہیں آپ سلام پڑھیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ بھی کیجئے، وہیں حضور کے دربار میں آپ کلمہ شہادت پڑھ کر حضور کے سامنے گواہی دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔
کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ جو کچھ آپ سنانا ہے حضور کے پاس سنائیں، اپنے رشتہ داروں کا، بھائی بہنوں کا۔ بہت سے ساتھیوں نے آپ کو سلام عرض کیا حضور کی خدمت میں، مگر میرے بھائیوں ایک درد کے ساتھ یہ بھی سنانا چاہتا ہوں، آپ کا حج قبول کرنا ہے، آپ کو عمرہ قبول کرنا ہے، آپ جتنا موبائل سے پرہیز کریں گے، احتیاط کریں گے، اتنا آپ کا عمرہ اچھا ہوگا، اس عمرے کے اندر برکت اور رحمتیں حاضر ہوں۔ بالکل موبائل کے چکر میں نہ پڑیں، اس چوہے کو بند کر دیں، اور بالکل حضور کے دربار میں تو بالکل نہ نکالیں۔ لوگ کیا ویڈیو کرتے ہیں، کیا فوٹوگرافی کرتے ہیں، صرف فوٹو نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے عمرے کو اللہ تعالیٰ خراب ہونے سے بچائے۔ یہ نیت کرو، دعا مانگ کے جاؤ، آپ سلام حضور کی خدمت میں دعا مانگیں، شہادت دیں، اور کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں، حضور فرماتے ہیں جو میرے در پہ آ کے سلام سناتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، جو میرے گھر میرے در پہ آ کر میرے روزے پہ آ کر جو سلام پیش کرتا ہے، میرے ذمے اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے جس نے میرے قبر پر آ کر سلام پیش کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے زندہ ہونے کی حالت میں مجھے آ کر ملاقاتیں کی، کیونکہ حضور ہمارے باحیات ہیں، اپنے روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، حیات النبی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسے ہی جیسے کہ ہم حضور کی زندگی کی حالت میں آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو اسی شوق جذبے کے ساتھ آپ سلام دعا کے بعد آگے قدم بڑھائیں گے۔ آپ کے جان نثار حب دار، آپ کے رفیق سفر، رفیق غار میرے بھائیوں صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائیں، ان کو سلام عرض کیجئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو سلام عرض کیجئے۔ آپ فارغ ہو کر آگے جائیں، وہاں تو آپ کو کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملے گا، آگے جا کر اطمینان سے قبلے کی طرف منہ کر کے آپ دعا مانگیں، حضور کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں، حضور کا واسطہ دے کر آپ دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، پورے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو مدینے میں رہتے رہتے انشاءاللہ آپ کو 6 کام کرنا ہے۔ کتنے کام کرنا ہے بھائی؟ 6 کام کرنا ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، بس ہمارا مضمون پورا ہو جائے گا۔ پہلا کام مدینے کے اندر ہمیشہ باوضو رہنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ دوسرا کام روزانہ 300 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنے بھائی؟ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ کو حضور کی خدمت جا کر سلام، کوشش کرو 1000 مرتبہ پڑھنے کی نیت کرو، تو 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام روزانہ 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام میرے بھائیوں ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، ہر کام سنت کے مطابق، کھانا پینا سونا پہننا اوڑھنا شکل صورت لباس سب کیا ہے حضور کے سنت کے مطابق کرنا ہے۔ 5 کام ہو گئے۔ 6واں کام خود گناہ سے بچنا ہے، دوسروں کو گناہ سے بچانا ہے، امر بالمعروف نہیں انل منکر۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیشہ باوضو رہنا۔ دوسرا کام 300 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ تیسرا کام 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ چوتھا کام 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، ہمارا لباس، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اوڑھنا ساری چیز سنت کے مطابق۔ 5 کام ہو گئے۔ 6واں کام خود بھی گناہ سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ تو ہم شراب تو نہیں پئیں گے نا، وہاں شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، گناہ ایسا نہیں، مگر وہاں گناہ ہم سے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گالی میٹھی گالیاں بھی سنے ہم لوگوں نے، اللہ 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 اللہ، گالی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سب کبیرہ گناہ ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ہاں ایران تران کی باتیں نکال کر بیٹھتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، یہ ساری چیزیں نکال کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں عورتوں بھی اس بات کا اہتمام کریں، مرد حضرات اس بات کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے میرے بھائی گناہ سے بچے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور خاص طور پر کن کن کے لیے دعا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں ایک تو ماشاءاللہ جو بڑے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، ساتھ ہی ساتھ ٹور چلانے والوں کے لیے دعا کریں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں خاص طور پر ہمارے منور حسین صاحب ملا شاہ نواز صاحب زندگی کر جو آپ کے ٹور کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مدد فرما، نصرت غیبی شامل حال فرما، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو دعا آپ کریں گے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، مگر آپ جانے سے وقت ماشاءاللہ اس ابو فنکشن ہال کے ذمہ دار جناب ملک صاحب
کیا ہے خطیب، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. انہوں نے آپ کے ماشاءاللہ روانگی سے پہلے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کے لیے ماشاءاللہ اتنا بہترین حال آپ کو بیٹھنے کے لیے دیے، فین لگائے ہیں، کرسیاں ماشاءاللہ بنا کر بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو رخصت کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ. ان کے لیے دعا کریں. ساتھ ہی ساتھ کچھ علماء کچھ دکھ کے مارے بھی آپ کی خدمت میں آئے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. خاص طور پر میں کل ایک بیان میں یہ ذکر کیا کہ پورے دنیا میں سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ مسلمانوں میں ان سے زیادہ پریشان کون ہے؟ دین کا دعوت تبلیغ کا کام کرنے والا ان سے زیادہ پریشان. پھر ان کے اندر کون پریشان ہے؟ علماء، ان سے زیادہ پریشان ہے. پھر علماء کے اندر سب سے زیادہ کون پریشان ہے؟ مدرسہ چلانے والے. کیا بولے؟ مدرسہ چلانے والے، مکتب چلانے والے، یہ لوگ ان سے بھی زیادہ پریشان ہیں. جو علماء عام علماء ہیں ان سے، جو مدرسہ مکتب چلانے وہ ان سے زیادہ پریشان ہیں. ان کے لیے بھی آپ دعا کرو کہ اللہ مدد فرمائے. ہمارے ضلعوں میں، ہمارے دیہاتوں میں مکتب چل رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں علماء کرام، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. ان کا تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. آپ لوگ حافظ نہ بنے تو کم سے کم نیت کر کے اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں گے. مگر حضور کا سلام آپ پہنچاتے ہیں، مگر کچھ لوگ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ان کو حضور کے سلام کا جواب سنائی دیتا ہے. حضور کے سلام کا جواب سنائی دیتا ہے، وعلیکم السلام. ہمارا جیسا آدھار کارڈ میں جیسا ڈاٹا سامنے جاتا ہے نا، ویسا حضور کے سامنے ہمارا پورا ڈاٹا جاتا ہے. کس کا بیٹا ہے، کس کا خاندان کا ہے، کیا نام ہے، باپ کا نام کیا ہے، کون سی گلی میں رہتا ہے، کوڈ نمبر کیا ہے، سب ڈیٹیل. اور کتنے گناہ ہیں، کتنے اچھائیاں ہیں، وہ سب بھی حاضر خدمت ہوتی ہے. تو حضور دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. مگر بہت لوگوں کو سنا دیتا ہے، مگر بہت سے لوگوں کو سنا ہی نہیں دیتا ہے. ہمیں تو آج تک سنا ہی نہیں دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں گناہوں کا میل بیٹھا ہے، گناہوں کا میل. یہ گناہوں کا میل بیٹھنے کی وجہ سے حضور کا سلام کا جواب ہمیں سنا نہیں آ رہا ہے. اس لیے سارا مجمع نیت کرو، انشاءاللہ ہم گناہ سے بچیں گے، سچی پکی توبہ کریں گے. پھر انشاءاللہ آپ سلام جا کر عرض کرو، دیکھو آپ کو بھی حضور کے سلام کا جواب نصیب ہوگا. اور دعا کرو، اللہ جس نبی کے در پہ میری حاضری ہوئی ہے، مرنے سے پہلے اللہ تیرے نبی کی زیارت مجھے نصیب فرما. دعا کریں گے انشاءاللہ. آج میرے بھائی نبی کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو سارے جانے والے نیت کرو، انشاءاللہ ہم مدینے سے واپس لوٹیں گے تو میرے بھائی واپسی پر خالی کھانے کمانے میں آرام کے لیے نہیں آ رہے ہیں. یا رسول اللہ، ہم وعدہ کر کے جاتے ہیں، آپ کے در پر اللہ نے ہمیں بلا لیا، ہم آپ کے دربار میں آ کر اشہد لا الہ الا اللہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اب ہم جائیں گے دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا تو زندگی میں جتنی ملنی وہ سب ہم مل چکی ہے. یا رسول اللہ، اب ہم گاؤں جائیں گے، بستی جائیں گے، گھر جائیں گے، آپ کا درد غم لے کر جائیں گے، آپ کا سنت لے کر جائیں گے، آپ کے دعوت و تبلیغ کا کام لے کر جائیں گے. آج بستی میں، قریوں میں، شہروں میں جہالت، غفلت، شرک، بدعت، بغاوت، پوری گناہ جرائم، ہمارا پورا گناہوں سے ہمارا بازار بھرا ہوا ہے. یا رسول اللہ، آپ کی امت کو گناہوں سے بچاؤں گا، امت کو دین کی دعوت دوں گا، سنتوں کی دعوت دوں گا، میں خود بھی سنت پہ عمل کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا. یہ نیت کر کے آپ کو واپس آنا ہے. اور لوگ آتے وقت سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں چائنا کے سامان، لنڈن کے سامان، جاپان کے سامان، کوریا کے سامان لانے کی چکر میں پڑے رہتے ہیں. مگر میرے بھائیوں، مکہ سے زمزم لانا ہے، مدینے سے کھجور لانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور کی سچی محبت لانا ہے، ان کے سنت و شریعت کو لے کر آنا ہے. ہمارا عمرہ کامیاب ہو گیا. تو آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. اس مبارک موقع پر ہمارے الحاج منور حسین صاحب ملا اور شاہ نواز بھائی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اس طالب علم کو آپ کے روانگی کے موقع پر 2-4 باتیں کہنے کا مجھے موقع دیا. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.